بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی راہ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور پہلے بیٹے تھے۔ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 سال ہو گئی تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، آپ کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بشارت دی، اے ہاجرہ، مبارک ہو، تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، جب وہ پیدا ہوگا تو اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے شام واپس آ گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بشارت کے مطابق آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل دو کلموں کا مجموعہ ہے، اسما اور ایل۔ عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے اے اللہ میری دعا سن لیں۔ بعض علماء نے اطاعت گزار اور فرمانبردار کے معنی بھی لکھے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اسماعیل وعدے کے سچے نبی اور رسول تھے۔ آپ میں یہ وصف ایک تو اس لیے تھا کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی تھے، دوسرے اس لیے بھی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کی آل سے پیدا ہونا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو چن لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز عرب کے پیغمبر ہے، ہمارے پیغمبر کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ کو ابراہیمی شریعت دے کر بنی جرہم کی طرف بھیجا گیا۔ آپ وعدے کے بہت پکے تھے۔ وعدے کے پکا ہونے کی صفت میں آپ بہت زیادہ موجود تھی۔ آپ میں بہت زیادہ موجود تھی۔ لوگوں میں آپ صادق الوعد مشہور تھے۔ ایک شخص سے آپ نے وعدہ کر لیا کہ جب تک تم آؤ گے نہیں میں تمہارا یہی انتظار کرتا رہوں گا۔ وہ شخص 3 دن تک نہ آیا، اس کے بعد آیا تو آپ اسی جگہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی مثال دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو قربان کرنے کے لیے آئے تو آپ خود ہی والد محترم کے سامنے لیٹ گئے۔ جس طرح آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے اسی طرح لوگوں کو بھی حکم کرتے تھے۔ آپ انہیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے تھے۔ آپ اللہ کے بہت پسندیدہ بندے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں آپ نے اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ اس وقت دونوں کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ بلا شبہ آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت، زائرین کی خدمت وغیرہ جیسے کام آپ کے سپرد کیے، یعنی آپ کو خانہ کعبہ کا متولی بنا لیا اور خود ملک شام چلے گئے۔ غور کریں، خانہ کعبہ کی تولیت، وہاں کی عبادت، طواف کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ آپ نے اپنی وفات تک کی خدمات انجام دی۔ آپ کی نبوت کا دائرہ سرزمین حجاز کے علاوہ یمن اور خضر موت وغیرہ تک تھا۔ آپ کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند قیدار سے ملتا ہے۔ آپ کی مادری زبان عربی تھی، اسی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا۔ عربی کے علاوہ آپ قبطی اور عبرانی زبان سے بھی واقف تھے۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ کی وفات مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنی پہلی بیوی کو ناشکری کی بنا پر والد محترم کے حکم پر طلاق دے دی تھی۔ دوسری شادی دالہ بنت مزازہ سے ہوئی، ان سے 12 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ ان میں سے قیدار کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 12 کے 12 حضرات اپنی اپنی قوم کے سردار تھے۔ ہر ایک نے اپنی جگہ الگ الگ بستیاں بسائیں۔ ان سب کی اولاد اس قدر بڑی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن میں پھیل گئی۔ آپ نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پہلو میں کعبۃ اللہ کے صحن میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ تو آپ کو اگر یہ واقعہ اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔